السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی ابو دانش، سوال آپ کا، میت کو قبر میں قبلے رخ رکھنا یا پوری میت کو ہی قبلے کی طرف کر دینا، اس حوالے سے علامہ مولانا حضرت جرجیس انصاری صاحب حافظ اللہ کی بات کا آپ نے ذکر کیا۔ میت کو قبر میں دائیں پہلو پر لٹانا، قبلے کی طرف منہ کر کے رکھنا، یا صرف میت کا چہرہ قبلے کی طرف کرنا، اس حوالے سے میرے علم میں تو کوئی ایسی صحیح حدیث میری نظر سامنے نہیں آئی کہ میت کو قبر میں قبلے کے رخ پر رکھا جائے یا میت کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ ہاں، اس حوالے سے محمد صبی بن حسن حلاق رحمہ اللہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میت کو اس کے دائیں پہلو پر لٹایا جائے اور میت کا چہرہ قبلے کی طرف رکھا جائے۔ اب دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک اہل اسلام اسی طریقے پر عمل پیرا ہیں۔ مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک اسی چیز پر عمل پیرا ہیں۔ اب اس حوالے سے کوئی دلیل کہ جو اس سلسلے میں ہمیں مل سکی ہو حدیث سے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا کیا یا ایسا کرنے کا کہا، تو تلاش اور بسیار کے بعد میرے سامنے یہ حدیث نہیں آئی۔ اللباب فی فقہ سنت والکتاب، محمد صبی بن حسن حلاق رحمہ اللہ، فقہ کتاب و سنت۔ جن علماء نے یہ کہا کہ میت کو جو ہے وہ دائیں کروٹ لہٹایا جائے، میت کو قبلے کی طرف کر کے رکھا جائے، یا میت کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر کے رکھا جائے، ان میں علماء دیوبند کا یہ کہنا ہے کہ صرف میت کا چہرہ ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری میت کو دائیں کروٹ پر رکھا جائے، فقط چہرہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں جو وہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ روایت ہے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1057، اور امام ترمذی نے اس روایت کے حوالے سے کہا کہ حدیث ابن عباس حسن درجے کی ہے، اور ترمذی کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ شواہد کی وجہ سے یہ روایت حسن ہے، مگر ایک اور جگہ پر مشکات المصابیح کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے۔ مشکات المصابیح میں 1706 پر یہ روایت علامہ البانی رحمہ اللہ لے کر آئے، اور اس روایت پر حکم لے کر آئے کہ روایت جو ہے وہ سندن ضعیف ہے۔ تو یہ روایت سنن ترمذی میں، اس روایت کے اندر جو چیز ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور میرے علم کی حد تک اس روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ ضعیف یا حسن درجے کی بحث کے بعد اور اس بحث سے علاوہ حدیث کچھ یوں ہے۔ حدیث کی ابتدا ہوتی ہے حدثنا ابو قریب سے، آگے ان عطاء سے، ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ میں نے پہلا اور شروع کا راوی پڑھا، بیچ میں چھوڑ دیے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل قبرا لیلا فاسرج له سراج فاخذه من قبل القبلة وقال رحمك اللہ۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر میں اترے رات کے وقت، میت کو قبر میں رکھنے کے لیے رات کے وقت اترے۔ اب یہاں یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ورخص اکثر اہل العلم فی الدفن باللیل، بہت سارے اہل علم نے اس بات کی رخصت بیان کی کہ رات کے وقت بھی تدفین کی جا سکتی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل قبرا لیلا، نبی علیہ السلام رات کے وقت ایک قبر میں اترے۔ کیوں اترے؟ مردے کو قبر میں رکھنے کے لیے۔
فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، چونکہ رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے تو روشنی کے لیے چراغ جلایا گیا۔ اب یہ کوئی یہ نہ سمجھے یہاں سے کہ قبروں پر چراغ جلانا یہ کوئی سنت عمل ہے، نہ، بلکہ حدیث یہ ہے رات کے وقت میت کو دفن کیا جا رہا ہے اور روشنی کے لیے چراغ جلایا گیا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میت کو قبلے کی طرف سے لیا، یہ نہیں کہ میت کا چہرہ یا میت کو قبلہ رخ لٹایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے، روشنی کے لیے چراغ جلایا گیا، اور میت کو قبر میں لیتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میت کو قبلے کی طرف سے لیا، یعنی میت کو قبلے کی طرف سے لے کر قبر میں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحمت کرے، میت کے لیے دعا کی، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے، کیوں کہ تو بہت نرم دل رونے والا تھا اور بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا تھا۔ تو یہ حدیث دلیل میں پیش کی جاتی ہے میت کو دائیں کروٹ پر لٹانے، میت کو قبلہ رخ کرنے یا میت کا چہرہ قبلے کی طرف کرنے کے حوالے سے۔ ایک تو علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق میں مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ میت کو آپ نے قبلے کی جانب کر دیا، میت کو قبلے کی جانب رکھا یا میت کا چہرہ قبلے کی جانب کیا، اس حدیث میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، نبی علیہ السلام نے میت کو قبلے کی طرف سے لیا، یعنی میت لوگوں سے وصول کی قبر میں رکھنے کے لیے قبلے کی جانب سے۔ اس حدیث میں میری ناقص سمجھ کے مطابق یہ بات ہے۔ تو اب میت کو دائیں کروٹ لٹانا یا میت کا چہرہ قبلے کے رخ کرنا، اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی میت پوری کی پوری قبلے کی جانب کر دے یا میت کا چہرہ قبلے کی جانب کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کہ محمد صبی بن حسن حلاق رحمہ اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کا عمل یہی ہے۔ تو اس لیے اگر ایک جمیع مسلمانوں کے عمل کو اختیار کرتے ہوئے، مسلم امہ کے عمل کو اختیار کرتے ہوئے کوئی پوری کی پوری میت قبلے کی جانب کر دے یا میت کا چہرہ قبلے کی جانب کر دے تو لا حرج فیہ، اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کوئی معاملہ اتنا مشکل اور اتنا سنجیدہ اور پیچیدہ نہیں ہے۔